بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ یہ تقریباً 20 یا 24 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ متوسط گھروں کا کنبہ 6 سے 7 افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ کمانے والا عام طور پر ایک فرد واحد ہوتا، اس لیے بچوں کو اپنی ضروریات کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا۔ تب خواہشوں کا تصور بھی بڑا معدوم سا تھا۔ اسکول جانے والے بچوں کو تو کتاب اور قلم کے لیے نہ جانے کتنا انتظار کرنا پڑتا۔ ایسے میں خواہشوں کا ذکر ہی کیا۔ گھروں میں ایک بچے کو کتاب مل گئی تو دوسرے کو کاپی کے لیے انتظار کی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا۔ قلم نہیں تو اس کے لیے دوستوں سے ادھار کا سلسلہ چلانا پڑتا۔ ایک سال 2 بچوں کا یونیفارم بن سکا تو اگلے سال 2 خوش نصیب اس ضرورت کے حقدار ہوں گے۔ روکھی سوکھی میں زندگی گزارنے کی بچوں کو بھی عادت پڑ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایک ساتھ ضروریات کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں طویل انتظار کے بعد بھی کوئی چیز ملتی تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک عید پر ہمارے کپڑے نہیں بنے تھے۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں پھوپھی رہا کرتی تھی۔ ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ تمام بچوں میں سال کا فرق تھا۔ پھوپھوں نے ایک عید پر 2 سوٹ بنوائے، ایک 4 لڑکوں کے لیے اور ایک 3 لڑکیوں کے لیے، جو انہوں نے عید کے دنوں میں باری باری پہنے۔ اور ہم نے ان کی خوش نصیبی پر رشک کیا کہ کچھ ہی گھنٹوں کے لیے صحیح، انہوں نے نئے کپڑے تو پہنے۔ ہمارے زمانے میں اکتوبر ہی سے اچھی خاصی سردی پڑنے لگتی۔ میرے پاس بند جوتے نہ تھے، اسکول چپل پہن کر جایا کرتا۔ گرمیوں میں تو چپل سے آرام آ جاتا، لیکن سردیاں شروع ہوتے ہی پاؤں میں اتنی سردی محسوس ہونے لگی کہ چلنا دشوار ہونے لگا۔ بارہا میں نے امی سے جوتوں کا کہا کہ خرید دیں، لیکن شاید امی کے لیے یہ فوری طور پر کرنا ناممکن تھا۔ انہوں نے کسی عورت کے ہاں 5 روپے ماہوار کی کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ نومبر میں وہ کمیٹی مل جانی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہی کشور کے ہاں سے کمیٹی ملتی ہے میں تمہیں جوتے لے دوں گی۔ میں نے اس امید پر دن گننا شروع کر دیے اور سردی بڑھتی گئی۔ اب تو میرے پاؤں کی انگلیاں بھی سوجنے لگی۔ یہ چپل کے ساتھ جرابیں پہننا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ اب چپل بھی چھوٹی ہو رہی تھی اور ایڑیاں باہر نکلنے لگی۔ اسکول میں تمام بچے بند جوتے پہن کر آتے تھے اور وہ میرا مذاق بھی اڑاتے۔ مجھے سردی سے زیادہ ان کا مذاق برا لگتا تھا۔ اکتوبر ختم ہوا اور نومبر شروع ہوا تو جیسے امید کا دیا جلنے لگا ہو، اور اس کی لو ہی سے سردی کی شدت کچھ کم کرتی تھی۔ وعدے کے مطابق اس مہینے کی 10 تاریخ کو 100 روپے کی کمیٹی امی کے حوالے کرنا تھی۔ امی نے 2-3 بار اسے کہلوایا بھی اور خود بھی گئیں، مگر ہر بار ایک ہی جواب ملا کہ ابھی کمیٹی اکٹھی نہیں ہوئی۔ یکے بعد دیگرے تمام ناکامیوں کے بعد امی تو یہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئیں کہ جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو میں خود ہی آپ کو دے جاؤں گی۔ لیکن میری بے چینی بڑھنے لگی اور میں نے اس کے گھر کے روز چکر لگانے شروع کر دیے۔ کبھی وہ گھر پر ملتی تو کبھی نہیں۔ گھر پر ہوتی تو ایک ہی جواب دیتی کہ کل آنا، اور ہر کل میری امید بنتا چلا گیا، مگر یہ امید بر نہ آ سکی۔ نومبر ختم ہو گیا اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ میرے لیے چپل کے ساتھ اسکول جانا ناممکن ہو رہا تھا اور میں اسکول سے غیر حاضر ہونے لگا، مگر کشور کے ہاں اب دن میں 2 بار چکر لگانے لگا۔ وہ خاتون مجھے بہت بری لگنے لگی
اور اس کے ہر روز یہ کہنے سے کہ کل آنا، میرا غصہ بڑھنے لگا۔ اتنی ہمت تو نہ تھی کہ اس سے کوئی بدتمیزی کرتا، اسے منہ ہی منہ میں کوستا رہتا۔ مجھے یاد ہے کہ اس روز جب میں کشور کے گھر سے ناکام لوٹا اور سردی سے میرے دانت بج رہے تھے، تو میں نے اسے بددعا دی، اللہ کرے یہ مرے۔ اگلے ہی دن جب بھی اس کی گلی میں داخل ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کشور کا جنازہ سچ مچ شامیانے تلے پڑا ہے اور اس کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر جنازے کو غور سے دیکھا، کیونکہ مجھے یہ یقین کرنا تھا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ لیکن وہ کشور ہی تھی جسے میں نے کل شام بددعا دی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ سڑک حادثے میں چل بسی۔ میں اس جنازے کے پاس کھڑا ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ میں کشور کی موت پر نہیں بلکہ اپنے جوتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے ماتم کر رہا ہوں۔ میں روتا روتا جب گھر آیا اور امی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئیں۔ کشور کے جنازے پر جانے سے قبل کہ اسٹور میں ایک کپڑے کے بوٹ پڑے ہیں، ان کی مرمت کروا لو۔ جوتوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ مرمت کے بعد بھی وہ پہننے کے قابل نہ تھے۔ چار جگہ تو موچی نے اسے پیوند لگائے اور سائز میں اتنے بڑے کہ مجھے اس میں کپڑا ٹھونسنا پڑا۔ پوری سردی میں وہ بوٹ پہن کر اسکول جاتا رہا، جو سردی ڈھانپنے کے لیے میرے لیے ناکافی تھے، لیکن چپل سے بہتر ہی تھے۔ امی نے کہہ دیا تھا کہ نئے بوٹ اگلی سردیوں میں ہی ملیں گے۔